السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 219 سے 221 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں۔ کل کہہ دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، اسم، گناہ ہے، کبیر، بہت بڑا، ومنافع، اور کچھ فائدہ ہے، للناس، لوگوں کے لیے، واسمہما، اور گناہ ان دونوں کا، اکبر، زیادہ بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے فائدے سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا، کیا کچھ، ينفقون، وہ خرچ کریں۔ کل کہہ دیجئے، العفو، ضرورت سے زائد، کذالک، اسی طرح، یبین، واضح کرتے ہیں اللہ تعالی، لکم، تمہارے لیے، الآیات، نشانیاں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس سے پہلی آیات میں جہاد کا بیان تھا، اور عربوں میں شراب پینے کا رواج عام تھا، اور شراب اور جہاد دونوں کے ساتھ انسان نہیں چل سکتے، کیونکہ شراب کے نشے میں انسان اپنے اور پرائے کی تمیز انسان کو نہیں رہتی ہے، تو ایسا شخص کافروں سے کیسے جہاد کر سکتا ہے۔ اسمہما اکبر من نفعہما، اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے کچھ فوائد بھی بتلائے ہیں، مگر ساتھ ہی فرمایا کہ کچھ فائدے کے ساتھ ان میں بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر مقابلہ نفع اور نقصان سے نہیں کیا، بلکہ ان کے نقصانات ان کے فوائد سے زیادہ ہیں، آیا کہ ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ معلوم ہوا کہ کوئی چیز دنیا میں کتنی بھی نفع بخش کیوں نہ ہو، اگر اس میں گناہ ہے تو مومن کو اس سے بچنا چاہیے۔ کل العفو، یعنی خرچ کرنے کے بعد انسان خود اتنا محتاج نہ ہو جائے کہ دوسروں سے سوال کرنا پڑے، اسی لیے ضرورت سے زائد اگر اس کے پاس ہے تو اس کو خرچ کر دینا چاہیے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے جو خوشحالی کے ساتھ ہو، اور تم پہلے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرتی، اور آخرت میں، وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں۔ کل کہہ دیجئے، اصلاح کرنا ہے، لہم، ان کے لیے، خیر، بہتر، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ملا لو انہیں، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ، اور اللہ تعالی، یعلم، جانتے ہیں، المفسد، فساد کرنے والے کو، من المصلح، اصلاح کرنے والے سے، ولو، اور اگر، شاء اللہ، چاہتے اللہ تعالی، لَأَعْنَتَكُمْ، البتہ وہ مشکل میں ڈال دیتے تمہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عزیز، بہت غالب، حکیم، حکمت والے ہیں۔ یتامہ سے مراد وہ ہے جس کا باپ فوت ہو گیا ہو اور وہ بالغ ہونے تک یتیم ہو۔ اصلاح لہم، یعنی اصلاح کرنے سے مراد کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا ہے، ان کے مال کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم، اخلاق، صحت اور تمام معاملات کی کچھ نہ کچھ اصلاح کرنا جو تمہارے بس میں ہو۔ تو خالتوہم، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، تو لوگوں نے یتیموں کے اموال جو تھے وہ الگ کر دیے، یتیموں کا کھانا بھی خراب ہونے لگ پڑا اور گوشت بدبودار ہونے لگا۔ تو یہ بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو اس پر یہ آیت اتری، تو لوگوں نے انہیں اپنے ساتھ پھر ملا لیا۔ لَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یؤمنّا، وہ ایمان لے آئیں، وَلَا أَمَةٌ، اور البتہ لونڈی، مؤمنۃ، مؤمنہ سے، خیر، بہتر ہے، من مشرکۃ، مشرکہ عورت سے، اور جو مؤمن لونڈی ہے وہ بہتر ہے مشرک عورت سے، ولو، اور اگرچہ، اعجبتکم، اچھی لگے تمہیں، وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ تم نکاح کرو مشرک مردوں سے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یؤمنوا، وہ ایمان لے آئیں۔
العبد اور البتہ غلام مؤمن مؤمن خیر بہتر ہیں من مشرک مشرک مرد سے ولو اور اگرچہ اعجبکم وہ اچھا لگے تمہیں اولئک یہی وہ لوگ ہیں یدعون جو بلائے جاتے ہیں الی النار آگ کی طرف واللہ اور اللہ تعالی یدعو بلاتے ہیں الی الجنتی جنت کی طرف والمغفرہ اور بخشش کی طرف بِإِذْنِهِ اپنے اذن سے وَيُبَيِّنُ اور وہ واضح کر دیتے ہیں آیاتہ اپنی نشانیاں للناس لوگوں کے لیے لعلہم تاکہ وہ یتذکرون وہ نصیحت حاصل کریں۔ ابو مرثد غنوی کے متعلق نازل ہوئی ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ وہ ایناق نامی ایک مشرک عورت سے نکاح کر لیں جو نہایت حسین و جمیل تھی، اور ابو مرثد جو تھے وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ عورت مجھے بہت اچھی لگتی ہے، تبھی آیت نازل ہوئی کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کر دی تھی تو پھر کتابیہ سے نکاح کی اجازت کیوں دی، جبکہ اہل کتاب یہود اور عیسائی بھی مشرک تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مشرک عورتوں میں اہل کتاب عورتیں بھی داخل تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی عورتوں کو مستثنیٰ کر لیا، یعنی انہیں مشرکات کی عورتوں میں سے چن لیا کہ ان سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ یہ تھی آج کی آیات، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے۔